یہ آیت ہے نا، یہ جو آیت ہے، 7 سمندروں کی چابیاں اسی آیت کے اندر ہے، 7 زمینوں، 7 آسمانوں، اور جتنی بھی مخلوقات ایسی ہے جو ڈس سکتی ہے، جو چیر پھاڑ سکتی ہے، یا ایسی آفتیں اور بلائیں جو آنے والی ہیں، ان سب کو سنبھالنے کے لیے یہ آیت آخری طاقتور ترین آیت ہے، اور یہ عمل حیرت انگیز ترین عمل ہے۔ میں چند سانسیں پڑھواؤں گا، میں آج چند سانسیں پڑھواؤں گا، اور آپ کو علم ہے کہ یہ کتنی سانسوں کا عمل ہے؟ 40 سانسوں کا عمل ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے 40 سانسیں، اور ہر سانس میں اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، جادو، جنات، بندش، بیماریاں، ناکامیاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنوں کا ہر سانس میں تصور کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تمنگری رہے، مالداری رہے، عزت رہے، بھرم رہے، اور نسلیں پتہ نہیں کتنی آئیں گی کوئی خبر نہیں، اور ان کا رزق کشادہ رہے، کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ تو اس کا واحد حل اور اس کا واحد راستہ صرف یہی ہے۔ اپنے مالوں کو سوچیں، یہ میرا مال اللہ نے دیا ہے، میرے والد غریب تھے، میرا دادا غریب تھا، یا میرا والد مالدار تھا، یا میرا دادا مالدار تھا۔ آج اگر ان کی جائیداد اور چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں تو ان کے پاس راز کیا تھا؟ یہ ضروری ہے، میرا ایک اور پیغام بھی سن لیجیے، یہ ضروری ہے کہ اپنی نسلوں کو فقیر اور غریب اور منگتا چھوڑ کے نہیں جانا۔ جتنی استطاعت ہو ان کے لیے اتنا جائیداد، پراپرٹی، مال، کوئی رزق کو چھوٹا سا چھوڑ کے جانا ضروری ہے۔ اپنی نسلوں کو خالی چھوڑ کے نہ جانا۔ اگر وسائل ہیں، حلال کے راستے ہیں، اگر نہیں ہیں کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کا مال اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کا نظام اللہ کے ذمہ۔ یہ آپ اگر اپنے پاس کچھ مال رکھتے ہیں، کچھ جائیداد رکھتے ہیں، سونے جواہرات رکھتے ہیں، یا کچھ چیزیں رکھتے ہیں، اگر آپ رزق حلال میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور سال کے بعد ان کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکھتے ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے، اسباب کے موافق ہے اور توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ ڈھاکہ میں ایک بازار ہے، اس کا نام خانم بازار ہے۔ خانم رئیس اعظم تھا، رئیس اعظم، پر اس نے زکوٰۃ، عشر، ہدیات، صدقات کے لیے اپنا مال محفوظ نہ کر سکا۔ بہت رئیس تھا۔ اس کے بارے میں تھا کہ 40 دن تک اگر گھوڑی دن رات دوڑتی رہے، گھوڑا دوڑتا رہے تیز رفتار، اس کی جاگیر ختم نہیں ہوگی۔ 40 دن 40 راتیں، 40 دن 40 راتیں ختم نہیں ہوگی۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو ایک چسکا پڑ گیا۔ وہ تھا کپڑے کے پھاڑنے کی آواز۔ کپڑا نا پھٹتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، بس اس کو آواز اچھی لگتی تھی۔ تھانوں کے تھان آتے تھے، وہ سارا دن قیمتی بوسکی کے، کرنڈی کے اور قیمتی کپڑے پھاڑتی تھی، اس کو ٹکڑے کرتی تھی۔ اس کا مشغلہ تھا، اور بیٹے کو مشغلہ یہ پڑ گیا۔ اس وقت نئی دیا سلائی آئی تھی، یہ ماچس کی ڈبیاں، تیلیاں، وہ ماچس کی ڈبیاں اور تیلیاں جلاتا تھا۔ اس کا بارود کی بو اسے اچھی لگتی تھی۔ بارود ہوتے نا، وہ بارود لگا ہوا تھا، تو 2 بارود آپس میں ٹکراتے ہیں، شعلہ نکلتا ہے، اس سے بو بھی نکلتی ہے، اس کو بو اچھی لگتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ وہ خالی ہو گیا، اور خانم فارسی کا لفظ اصل میں، وہ ایک اس گلی بازار کے چوراہے میں کھڑی ہوتی تھی ایک جگہ اور بھیک مانگتی تھی، اور اس کے نام پہ خود بازار کا نام خانم بازار پڑ گیا۔ میں جھنگ میں گیا، پرانی بات ہے، ہمارے ایک مخلص ہے ان کے ہاں، ایک چوک میں کھڑا تھا، تو وہ چوک سے ان کی گاڑی لینے آئی کہ آگے راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو مجھے کہنے لگے آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مجھ سے کہنے لگے یہ جو چوک ہے نا، فلاں، میں نام نہیں لیتا، فلاں، اس کی اتنی جاگیر تھی کہ 3 دن 3 راتیں گھوڑی دوڑتی رہتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر ان کی نسلوں میں کوئی ایسا آیا اور خود اس کو کوئی ایسی چیز پڑ گئی کہ ایک وقت اسی چوک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتا تھا۔ اور ایک دفعہ سخت سردی تھی، بھیک مانگ رہا تھا، سردی میں ٹھٹر گیا، اور ٹھٹر کے تو میں چھپ گئے، جیسے آج کل سردی ہے، رات کو وہیں مر کے پڑا تھا۔ صبح اٹھایا، کچھ لوگوں نے چندہ کر کے کفن دے کے دفن کر دیا۔
میرے حضور کا فرمان ہے اپنے مالوں کو زکات کے ذریعے محفوظ کرو، محفوظ کر لو۔ اگر محفوظ نہ کیا، نسلوں میں فقر اور فاقے، غربت، تنگ دستیاں، فقیری اور منگتا ہونا نسلوں کو دیکھے جائیں گے۔ ہاں، پھر نسلیں کہیں گی پدرم سلطان بت، ہمارا باپ، ہمارا دادا بادشاہ تھا، جاگیردار تھا، مالدار تھا، ہمارے بڑے بتاتے ہیں، ہمارے بڑے بتاتے ہیں۔ زندگی بھر کے لیے فقر و فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچے رہیں گے۔ غیب سے اللہ کا نظام ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، اللہ سارے بھوکے ہوں گے، سارے پیاسے ہوں گے، سارے فقیر ہوں گے، سارے منگتے ہوں گے، اللہ تجھے کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، سلائے گا بھی صحیح۔ عزت کے تکیے، عزت کے لقمے، عزت کے جام، عزت کے جام۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہدیہ لے کے آیا، اللہ کے ولی تھے، ہدیہ قبول فرمائے۔ آپ قبول فرما لیتے تھے، کسی کا نہیں کرتے تھے؟ میں نہیں لیتا، تیرا رزق حلال نہیں ہے، دیکھ کے فرما دی، تیرا رزق حلال نہیں، دیکھ کے فرمایا تیرا رزق حلال نہیں۔ انہیں حضور حلال ہے، فرمایا نہیں ہے۔ تو اچھا فرمایا ایسا کر، یہ رزق لے جا جو مجھے ہدیہ دیتا ہے، تجھے سب سے زیادہ جو مستحق ضرورت مند ملے اس کو دے، دینے کے بعد پھر اس کا پیچھا کر۔ تو ان پیسوں سے کرتا کیا ہے؟ اب مرشد کا حکم تھا، فرمان تھا، کیا، دیکھا تو ایک لولا، لنگڑا، اپاہج، معذور، اندھا، کانا، کپڑے خستہ حال، بالکل بے بس، اور بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کا دل نرم ہوا اور کہا کہ اس سے بڑا ضرورت مند پھر کوئی نہیں۔ اس کو جا کے مال دیا، پیچھا کیا، چلتے 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 اس نے جا کے آگے گیا تو نہ وہ لولا تھا، نہ وہ لنگڑا تھا، نہ وہ کندھا تھا، کانا تھا، نہ وہ اندھا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اور یہ حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ کرتے کرتے جا کے اس نے ان پیسوں سے حرام کام کیا، خاموشی سے آ گئے، آپ کا فرمان ٹھیک ہے، میں اب یہ میرے پیسے لے، یہ جا کے کسی ایسے بندے کو دے جو تجھے سب سے زیادہ مالدار نظر آتا ہو، خوشحال نظر آتا ہو، بہترین نظر آتا ہو۔ اب پیسے لے لیے، اب دیکھا تو ایک صاحب ہے، بڑی قیمتی گھوڑے پہ، لاجواب پوشاک ہے، اور بہت اچھی حالت ہے ان کی، بہت اچھی حالت۔ سوچا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشحال کو دینا، اس کو جا کے پیسے دیے، اس نے لے لیے۔ اب اس کا پیچھا کیا، وہ ایسی دکان پہ گیا جہاں سے راشن لیا جاتا ہے، اس نے تھوڑا تھوڑا راشن لیا، حیران ہو گیا، اتنا مالدار آدمی ہے، ایسے راشن لے رہا ہے جیسے کوئی بندہ روز کی کھائے، اتنا ضرورت مند۔ اس کا پیچھا کیا، ایک پرانی حویلی تھی، ایک پرانا محل نما ایک گھر تھا، ٹوٹا پھوٹا، اس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی اندر جانے ہی لگا تھا تو اس نے لگام پکڑ لی، اس نے دیکھا تو ہے تو وہی جس نے آج میری مدد کی ہے، کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اب مجھے اپنے حالات بتا دے۔ تو کہنے لگا تو نے جس کا واسطہ دیا ہے اور پھر تو نے میری آج مدد کی ہے، میں نے آج تک اپنے حالات کسی کو نہیں بتایا، میں رئیس اعظم تھا، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی ختم، ہر چیز ختم ہو گئی۔ کئی دنوں سے میں بھی بھوکا ہوں، میرا گھوڑا بھی بھوکا ہے، اور یہ میں نے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک لباس ہے رکھا ہوا ہے، باہر اسی لباس میں نکلتا ہوں، کسی کو یہ شک نہ پڑ جائے یہ بھوکا ہے، یہ فقر کی حالت میں ہے، یہ غربت کی حالت میں ہے۔ میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھولے، غور سے سمجھے، میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھولے، میں ایسا حال بناؤں لوگ مجھے سوالی سمجھیں، کہ کچھ لوگ زبان سے سوالی نہیں ہوتے۔ میرے آقا کا فرمان ہے اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اور صدقہ، یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد، تلاش کرو، زکوٰۃ تلاش کرو، کس کو دینی ہے، کون ضرورت مند ہے، کون ایسا ہے جس کو بظاہر
لوگ مالدار سمجھتے ہیں، اندر سے خالی ہے، کھوکھلا ہے۔ ہوا یہ، ایک خیر کے کام کے لیے پیسے جمع کرنے تھے، خیر کے کام کے لیے۔ اس وقت 24,000 تھا، بہت بڑی رقم تھی، 24,000 مجھے چاہیے تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچ سوچ کے کہاں سے لے آؤں، ہے نہیں، روز کماتا ہوں، بچوں ٹھیک ہیں، گھر پل رہا، دودھ لاتا ہوں، بیچتا ہوں، ایک نظام ہے میری، سردی گرمی بارش طوفان کی ترتیب چل رہی ہے، کہاں سے لاؤں؟ کہنے لگے خیال آیا یہ موٹر سائیکل نہ بیچ دو۔ فوراً اٹھا، موٹر سائیکل لے گیا، غالباً مجھے بتایا کہ 28,000 کا یہ یاما موٹر سائیکل بکا، اور بیچنے کے بعد میں نے اٹھا کے سارے پیسے 24 ادھر دے دیے، باقی رکھ لیے۔ اب خالی ہو کے بیٹھ کے پھر مصلی بچھا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور مانگتے مانگتے عالم یہ ہوا کہ میں فقیر ہو گیا۔ اللہ نے مجھے 4 دن آزمایا۔ اس نے الفاظ جو استعمال کیے نا، پنجابی کا لفظ وہ، اللہ نے نا 4 دن منو دب کے رکھا۔ ہاں، لاہور کی پنجابی اور فیصل آباد کی پنجابی میں بڑا فرق ہے۔ فیصل آباد کی پنجابی خالص سکھوں والی پنجابی ہے، لاہور کی پنجابی میں بڑا فرق ہے۔ دب کے رکھا، تھوڑا سا آزمائش آتی ہے، اللہ دیکھتا ہے کچا ہے یا پکا ہے۔ کہا بس اس کے بعد میں نے اللہ سے کہا، اللہ، طارق بن زیاد نے ساری کشتیاں جلا دی تھیں، اور کہا کہو اب بتاؤ اپنی فوجوں کو کہاں بھاگو گے، ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے، پھر لڑتے لڑتے مر جاؤ، پیچھے سمندر کی موت ٹھیک، اور آگے دشمن کی موت ہے، کشتیاں ساری آگ لگوا دی، آپ کرو، بولو کیا کرو گے، بولو کیا کرو۔ اللہ نے سارا نظام فتح دے دی، کامیابی دے دی، اور کہا پھر اللہ نے میرے لیے جو دروازے رزق کے کھولے ہیں، اب مجھے کوئی بھی چیز ضرورت ہوتی ہے میں گھر کی چیز بیچ دیتا ہوں، اور بیچ کے اللہ کے خزانوں میں دیتا ہوں بغیر سوال کے۔ اس کے الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں؟ بغیر سوال کے اللہ مجھ پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ میری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اللہ نے مجھے خوشحالی دی ہے۔ اور مجھے کہنے لگے سارے گر مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے، اللہ سے لینے کے سارے گر یہ مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے۔ تو آپ کو ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی نسل در نسل نسل در نسل رزق کے دروازے ہیں، تو وہ کھلیں گے صرف دینے کے نام پہ، سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ، سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ کبھی نہیں کھلیں گے، ورنہ رزق آج کل کے ماڈرن جوئے میں چلا جائے گا۔ آج کل کے ماڈرن جوئے آئے ہوئے ہیں، اپنے رزق کو میرے آقا کا فرمان ہے، اور بیماریوں کا علاج صدقوں سے کریں، اور صدقے سے مراد صرف بکرا نہیں، صدقے سے مراد صرف سریاں نہیں، صدقے سے مراد کالے مونگ نہیں، صدقے سے مراد تیل سوئیاں نہیں، صدقے سے مراد یہ میں مختلف آپ کو تک انداز بتا رہا ہوں۔ یہاں ایل او ایس ہے لاہور کے ساتھ، یہ پہلے نہیں بنا تھا، نالا تھا، نالے کے ادھر ایک سمن آباد کی طرف سڑک جا رہی ہے، پرانی بات ہے، وہاں کچھ بندے نے کتابیں لگائی ہوئی تھی، بندے نے کتابیں لگائی ہوئی تھی، میں کتابیں دیکھ کے تو آ گیا، میرے دل میں آیا کہ یہ ضرورت مند ہے۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، ہمارے دوست فیصل شمسی، میں نے ان کو بڑا نوٹ دیے، میں نے کہا جا کے نا اس کو کس طرح رکھ کے پھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ خوددار آدمی نہیں لے گا، اور انہوں نے ایسا کیا۔ سوچیں کہ میرے مال اللہ نے دی ہے، کیا میں اپنے مال کا صدقہ اگر نکال رہا ہوں تو دے کہاں رہا ہوں؟ ضرورت مند کیا میں تلاش کر رہا ہوں؟ اور میں ضرورت مندوں میں سب سے پہلے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر پردیسی چوتھے، پھر مسکین ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، یتیم ہے، ضرورت ہے اس چیز کی، اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں جتنے مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں صرف ایک لفظ کہوں گا، یہ لفظ آپ پکا رکھ لیں، یہ سب خواہشات کے مانگنے والے ہیں، ضروریات والے نہیں ہیں، خواہشات۔ اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی سواری، فلاں برانڈ کا موبائل، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، یہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، یہ لفظ بھی ذہن نشین رکھیے گا، میرے ساتھ بولیں، خواہشات کی، ضروریات کی حد ہے، خواہشات کی حد نہیں ہے۔ عاجزانہ دعاؤں کے ذریعے اگر اپنی مصیبتیں، اپنی بلائیں، اپنی پریشانیاں اور اپنی تکلیفیں ٹلوانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے ساتھ کون سی دعائیں ہوں؟ عاجزانہ دعائیں، عاجزانہ دعائیں۔ فرمایا امام زین العابدین جب دعائیں مانگتے تھے
اور ان کی دعاؤں کے اندر جو درد ہوتا تھا اور غم ہوتا تھا، اور ان کی دعاؤں کے اندر جو کلبلانا اور بلبلانا اور کرب اور تکلیف ہوتی تھی، فرمایا ہنستے اپنی ہنسیاں بھول جاتے تھے، سونے والے سونا ترک کر دیتے تھے، اونگنے والے اونگنا چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگ جاتے تھے۔ ان کا رونا ہی اتنا تھا، وہ ہنسیاں تو بخشی تھی۔ اور ان کا نام زین العابدین، نام تو ان کا علی ہے، زین العابدین پڑا اس لیے عبادت کرتے 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 وہ عبادت گاروں کے امام بن گئے۔ یہ تسبیحانہ جو آپ کو راستے دے رہا ہے، تسبیحانہ جو منزلیں دے رہا ہے، یہ راستہ، یہ منزل ساری کی ساری اس لیے ہے کہ اس منزل اور راستے کے پیچھے دعاؤں کی طاقت ہے، دعاؤں کی طاقت ہے۔ ان دعاؤں اور اعمال کو اپنے ساتھ ایسے سینے سے لگا لیں۔ ان دعاؤں اور اعمال کے اندر حیرت انگیز دنیا ہے۔ جب سے تسبیحانے کے ساتھ نسبت ہے، دعاؤں کی کیا کیا طاقتیں دیکھی، دعاؤں کی کیا کیا تاثیر دیکھی، سنوں گا نہیں، بس صرف دل میں سوچیں، میرے سوالوں کا جواب دل میں دیں۔